اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معجزات و کمالات و فضائل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں جدا جدا تھے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب موجود تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر تھے۔ اس سے متعلق ایک کلپ میں ہم نے یہ تفصیل سنی، اب اسی کی مزید تفصیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی۔ آپ سراپا نور تھے۔ اگر آپ نے نقاب بشریت نہ اوڑھا ہوتا تو کوئی آپ کے جمال کی تاب نہ لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضا عطا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکتا تھا، تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا نور تھا۔ آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی جاری کیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ پتھر سے تو پانی نکلتا ہے مگر خون و گوشت سے پانی نکلنا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا ہوا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستون حنانہ رویا جو کھجور کا ایک خشک تنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنے رب سے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر مقام قاب قوسین میں یعنی لامکاں پر اپنے رب سے کلام کیا اور دیدار الہی بھی حاصل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے بحیرہ قلزم میں راستہ بنایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا۔ معجزہ کلیم تو زمین پر تھا اور یہ آسمان پر، وہاں عصا کا سہارا تھا، یہاں صرف انگلی کا اشارہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے آفتاب ٹھہرایا گیا۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفتاب غروب ہونے سے روکا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام نے جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جبارین یعنی بہت کفار کے بڑے بڑے ظالم سرداروں سے جہاد کیا، ان پر فتح پائی، اور ظاہری حیات طیبہ میں جہاد فرماتے رہے، اور جہاد قیامت تک آپ کی امت میں جاری رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طعام سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پرندے مسخر کر دیے گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ نے سجدہ کیا، ہرنی نے کلام کیا، بھیڑیے اور شیر آپ کے لیے مسخر و مطیع کر دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جس پتھر پر لگتا تھا وہاں قدم مبارک کا نشان آ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش آواز تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش آواز تھے، چنانچہ ترمذی نے حدیث انس میں نقل کیا، وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ ملک لیں یا عبودیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کو پسند فرمایا، لیکن اللہ نے خزائن الارض کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ جس کو جو چاہیں عطا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت جہاں چاہتا یعنی آپ کے تخت کو ہوا اڑا لے جاتی جہاں آپ چاہتے۔ صبح سے لے کر زوال تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے، اور زوال سے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کر دیتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں براق عطا ہوا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار تھا۔ اس کے علاوہ زمان و مکان پر آپ کو قدرت و اختیار تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن بقہر و غلبہ مطیع تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن رغبت سے آپ پر ایمان لائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ، بھیڑیے، ہرنی کلام کرتے تھے، یہاں تک کہ پتھر بھی کلام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرتے تھے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بھی ایسے بہت سے معجزے ہوئے۔ بلکہ جب ایک صحابی کی ایک جنگ میں آنکھ نکل گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ان کی پیدائشی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ کو تلوار عطا کی جو تھی تو خشک لکڑی، یعنی ان کو دی تھی خشک لکڑی، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں جا کر تلوار بن گئی اور اس سے باقاعدہ انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یعنی جھولے میں لوگوں سے کلام کیا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت شریف کے بعد کلام کیا، بلکہ جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند بھی ادھر ہی جاتا تھا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زاہد تھے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد سب سے زیادہ تھا۔